سورہ یاسین شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یاسین، قسم ہے قرآن پاک حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدا کی زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو یہ اس سے بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کی اور الٹ گئے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کے پروردگار سے ان کو پروں سے گھیر دیا ہے، سو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ یہ ایمان نہ لائیں گے، پس آپ تو صرف ایسے کو ڈرائیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کی مغفرت کے لیے عمدہ اور اس کی خوشخبری سنا دیجیے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا ہے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجیے جب کہ اس بستی میں کئی رسول آئے، یعنی جب ان کے پاس اول دو کو بھیجا تو ان لوگوں نے اول دو کو جھوٹا بتلا دیا اور تیسرے کو تائید کی ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار علیم ہے، بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس نحوست کو سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم عقل کم رکھتے ہو۔ اور ایک شخص اس شہر کی کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، آئیے ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر ہیں، اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں ان معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے گی اور نہ مجھ کو چھڑا سکے گی۔ اگر میں ایسا کروں تو سری گمراہی میں جا پڑا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، تم میری بات سن لو۔ ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا، اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ سزا بس ایک سخت آواز تھی اور وہ سب اس دم سے بجھ کر مر کر رہ گئے۔ افسوس ایسے بندوں کے حال پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے امتیں غارت کر چکے ہیں کہ وہ ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجموعی طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا، ہم نے اس سے غلے نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں، اور ہم نے ان میں کھجور اور انگور کے باغ لگائے،
اور میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پھلوں میں سے کھائیں، اور اس پھل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، سو کیا شکر نہیں ادا کریں گے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، بنایا، زمین کی قبل خود آدمیوں سے بھی اور اس زمین سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے رات ہے کہ ہم نے رات پر دن کو اتارا، سو یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور ایک نشانی آفتاب ہے اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس خدا کو جو زبردست علم والا ہے، اور چاند کے لیے سڑکیں مقرر کی، یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی، نہ آفتاب کی مجال کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی چیز پیدا کی جس پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائیں، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے۔ ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحمت کی جائے، تو وہ اصلاح نہیں کرتے اور آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آئی جس سے وہ سرتابی نہ کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو یہ کفار مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کھانے کو دے دے؟ تم سری غلطی میں پڑے ہو۔ اور یہ لوگ بطور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر ہم سچے ہیں۔ یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑے گی، اور وہ سب باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب یک قبروں سے نکل اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ پس وہ ایک روز کی آواز ہوگی جس سے یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغولوں میں خوش دل ہوں گے، اور ان کی بیویاں سالیوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گے، ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا، ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ اور اے مجرموں، آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکے ہیں، سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے؟ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا، آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ان کی آنکھیں کو میلا میٹ کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، سو ان کو کہاں نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے، اس حالت سے کہ یہ جہاں میں ہیں وہیں رہ جائیں۔
جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکے، اور ہم جس کو زیادہ عمر کر دیتے ہیں اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا، اور وہ آپ کی یہ سامان ہی نہیں، وہ تو محض نصیحت کا مضمون ہے اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے، تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جائے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مواشی پیدا کیے، پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں، اور ہم نے ان مواشیوں کو ان کا تابعی بنا دیا، سو ان میں بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی دودھ۔ سو کیا یہ لوگ شکریہ نہیں کرتے؟ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار کر رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے گی، لیکن وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے جو حاضر کیے جائیں گے۔ تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے آواز کا باعث نہ ہونا چاہیے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ دلیلیں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا؟ سو وہ علانیہ اعتراض کرنے لگا اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب دے دیجئے، ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ بعض درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے آگ کو سلگاتے ہو، اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ ضرور وہ قادر ہے، وہ بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اے میرے دوستو، سورہ یاسین کا ترجمہ میں نے پیش کیا، اس کو آپ پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی پروردگار آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی دے۔